الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ہر دن اور ہر رات میری محبت اور میری طرف اشتیاق کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے فیضان قرآن کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے تفسیر سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں گزشتہ آیات کے اندر ہم نے سنا تھا کہ بہت سارے معاملات کا اللہ عز و جل نے تذکرہ فرمایا، جس میں مشرکین، یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بہت سی مباحث کا بیان کیا گیا۔ اب ان کے درمیان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی کام میں مشغول ہو، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام، علم دین کی تبلیغ میں مشغول ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دینی کام ہو، ان تمام صورتوں کے اندر نماز سے غافل ہونا یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے دینی امور کے اندر مصروفیت کی وجہ سے نماز کی طرف کما حقہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ عز و جل نے چونکہ نماز کو فرض فرمایا، اس لیے جگہ جگہ اس طرح کا انداز بیان فرمایا ہے کہ طلاق کے مسائل بھی اگر چل رہے ہیں تو درمیان کے اندر نماز کا تذکرہ موجود، جہاد کا بیان بھی اگر ہو رہا ہے تو درمیان کے اندر نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو نماز دین کے ان اہم ترین فرائض میں سے ہے جن سے کسی حال کے اندر بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مزید اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کہ یہودی اپنے مذہب کی طرف بلاتے تھے، عیسائی اپنے مذہب کی طرف بلاتے تھے، اللہ عز و جل نے ان کے رد کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ جب ان کا ایمان صحیح نہیں اور اعمال صالح نہیں تو اس کے باوجود وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہاں فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ یہاں پر چند چیزیں ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیا سعادت اور احیاء العلوم میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام فرمایا۔ ایک ہے امید اور رجا، امید اور رجا۔
ایک ہے حماقت اور ایک ہے من گھڑت تمنا، جس کو تمنا اور آرزو کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، رحمت الہی کی رجا یعنی امید ہونی چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ امید و رجا یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ظاہری اسباب ہیں وہ تمام کے تمام اختیار کر لے، اور جو چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے۔ اب وہ شخص جو نتیجے کا منتظر ہے اس کے اس انتظار کو رجا کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس اچھی زمین ہے، وہ اس میں بیج بوتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کی مٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میری فصل کو تباہی سے، آفت سے، آندھی سے، طوفان سے اور سیلاب وغیرہ سے بچانا۔ تو وہ آدمی جس نے اچھی زمین کو اختیار کیا، اس میں بیج ڈالا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی، اسے پانی دیا، اور اب وہ فصل کا انتظار کر رہا ہے، اس کے انتظار کو رجا کہتے ہیں، اس کے انتظار کو امید کہتے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جس نے اولاً بیج ہی نہیں ڈالا، یا بیج ڈالا لیکن انتہائی خراب زمین کے اندر ڈالا، یا زمین کچھ بہتر بھی تھی لیکن بیج انتہائی ناقص، اس کے بعد نہ پانی دیا، نہ دیکھ بھال کی، نہ اس میں ہل چلایا، نہ کچھ اور کام کیا، نہ اسے کھاد پہنچائی، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے فصل مل جائے گی، تو اس کا یہ تمنا کرنا یہ حماقت ہے، یہ امید اور رجا نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی صورت بھی یہ ہے، جو آدمی اپنے دل میں ایمان کا بیج بوتا ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ کا پانی دیتا ہے، مجاہدات کے ذریعے اپنے دل کی فصل سے، اپنے دل کی زمین سے وہ برے اخلاق کو دور کرتا ہے، برے اخلاق کے کانٹوں کو دور کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے مولا میں تیری بخشش کا امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیرے فضل کا امیدوار ہوں۔ تو اس آدمی کا یہ سب کچھ کرنے کے بعد انتظار کرنا یہ امید اور رجا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں، یا ایمان کی دولت انتہائی ناقص ہے، اعمال صالحہ کرتا نہیں، برے اخلاق کے اندر ملوث ہے، اپنے دل کی کھیتی آباد کرنے کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں، اور اس کے بعد وہ مغفرت کی آرزو کرتا ہے، تو اس کا یہ آرزو کرنا امید اور رجا نہیں کہلائے گا بلکہ حماقت کہلائے گا۔ تو یہاں پر ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا گیا تلک امانیہم، ان کا یہ کہنا کہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لائے نہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، تورات اور انجیل کے اندر یہ لوگ تحریف کر دیں، اعمال صالحہ سے یہ لوگ دور ہو جائیں، کاروبار کے اندر یہ لوگ ڈنڈی ماریں، کتاب اللہ کے اندر تبدیلیاں یہ کریں، سود یہ کھائیں، رشوتیں یہ لیں، سارا کچھ کرنے کے بعد یہ کہیں کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت کے اندر یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، یہ رحمت الہی کی امید نہیں، یہ رحمت الہی پر رجا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی حماقت ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے تو اس کی دلیل لے کے آؤ، کہ اللہ عز و جل نے تم سے فرما دیا کہ تم ہی جنت کے اندر جاؤ گے، تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بغیر ایمان صحیح اور بغیر اعمال صالحہ کے محض خام خواہ کی تمنائیں اور آرزویں پالتے رہنا اور خام خواہ کی امیدیں بنا کے رکھنا کہ میں تو جنتی ہوں، جنت کے اندر تو میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، اس سے شریعت کے اندر منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی من گھڑت تمناؤں کا تذکرہ تھا، اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایک اصول بیان فرما دیا، اپنا قانون بیان فرمایا کہ قانون الہی یہ ہے من اسلم وجہہ للہ،
جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے۔ یعنی یہاں دو شرطیں بیان کی، ایک یہ ہے کہ ایمان ہو اور دوسرا اعمال صالحہ ہو۔ تو فرمایا جس شخص میں عمل صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، وہ شخص اللہ عز و جل اس کے بارے میں فرماتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس۔ اور جس شخص کا ایمان صحیح نہیں، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کا ایمان صحیح ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے بھی جنت کے اندر ابتدائی طور پہ داخلہ مشکوک ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے یا بغیر وہ گناہوں کا عذاب سہے وہ جنت میں چلا جائے، یہ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول بیان فرما دیا کہ جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے، اور یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی تنبیہ ہو گئی کہ تم جو صرف تمنائیں پالتے ہو، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان صحیح ہے اور عمل صالح ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اجر کا مستحق ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلے کے جاہلوں جیسی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے یہودی اور عیسائیوں کا ایک ایک گروہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، آپس کے اندر ان کی بحث شروع ہو گئی۔ تو جب بحث بڑھتی گئی تو یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا دین کچھ ہے ہی نہیں، عیسائیوں نے کہا کہ تمہارا دین بھی کچھ نہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے دین کا انکار کر دیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی توریت پڑھتے ہیں جس کے اندر بعد میں آنے والے نبیوں اور کتابوں کا تذکرہ موجود ہے، اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جب اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں اور ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دین عیسائیت اور دین یہودیت دونوں اپنے اپنے زمانے میں برحق ہیں، تو کتاب اللہ پڑھنے کے باوجود یہ کہنا کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے اور عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے، یہ غلط۔ تو جس زمانے میں ان کے دین برحق تھے اس زمانے میں ان کے دین کا انکار کرنا اور ان کو کچھ نہ سمجھنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ کتاب اللہ پڑھنے کے باوجود ان کی یہ حرکت جہالت والی حرکت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ جس طرح پہلے جاہلوں نے کہا ان کو دیکھ کر انہی طرح کی بات بعد والے جاہلوں نے کہی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جاہل بت پرست اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ بت پرست اور آتش پرست یہ کہتے تھے کہ دین کوئی ہے ہی نہیں، جیسے اس زمانے کے اندر دہریہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ لوگوں نے خود ہی اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے لیے بنا لیے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ دین کچھ نہیں ہے یہ ان کی جہالت ہے، اور ان کی جہالت ان پہلے والے لوگوں کی جہالت جیسی ہے کہ جیسے پہلے لوگوں نے صرف لڑائی اور غصے اور ایک دوسرے کی نفرت کے اندر ایک دوسرے کے دین کا انکار کرنا شروع کر دیا، اسی طرح اس زمانے کے بت پرستوں نے اور آتش پرستوں نے اصلاً دین کا انکار کر دیا۔ اور انہی سے ملتی جلتی صورت ہمارے زمانے کے اندر ہے کہ ہمارے زمانے میں دہریہ، لا دین، بے دین اور لا مذہب لوگ جو ہیں وہ مطلقاً دین کا انکار کرتے ہیں، الٹی سیدھی تحقیقات آئے دن پیش کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی سر نہ پیر۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ اگرچہ اس وقت ادیان سماوی کا انکار کر رہے ہیں، آسمانی دینوں کا انکار کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے جھگڑوں کا ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔
انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں کئی چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے منع کرے، جو مسجدوں کو ویران کرے، ان کی ویرانی اور بربادی میں کوشش کرے، اور اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے۔ اس کے دو شان نزول جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ اس کے پیچھے تفسیر خازن کے اندر ہے کہ یہ آیت مبارکہ بیت المقدس کی بے حرمتی کے بارے میں نازل ہوئی۔ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت شریف کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالی، اس میں خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو نئے سرے سے اس کو آباد کر دیا گیا۔ تو چونکہ عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا تھا، اور بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے اور قبلہ رہ چکا ہے، تو اس پر فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے اور اس کو ویران کرنے کے اندر کوشش کرے۔ اور دوسرا قول اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو شروع اسلام میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا، مسجد حرام شریف کے اندر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے منع کیا۔ تو ان کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ مسجدوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ مسجدوں کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اس جز سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا ان یذکر فی اسمہ، مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ذکر اللہ کیا جائے۔ مسجدیں بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا نام لینا، تسبیح پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، وعظ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، بزرگان دین کا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پیارے بندوں کا تذکرہ کرنا، کہ جیسے قرآن پاک کے اندر انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، اولیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اب یہ تذکرہ تو قرآن پاک میں داخل ہے، تو انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ عز و جل کے ذکر کرنے میں داخل ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا تذکرہ مسجدوں کے اندر کرنا یہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا ہے۔ اب جو شخص مسجدوں میں ان چیزوں کو منع کرتا ہے، مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتا ہے، نماز سے منع کرتا ہے، نعت شریف سے منع کرتا ہے، اولیاء کے تذکرے سے منع کرتا ہے، تو وہ اس آیت مبارکہ کی وعید میں داخل ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکتا ہے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر دوسری بات یہاں فرمائی کہ ایک ذکر اللہ کو روکنے والا اور دوسرا وسعیٰ فی خرابیہا، مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرنے والا۔ مسجدوں کو ویران کرنا حرام، اس کی بہت سی صورتیں ہیں، فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی 16ویں جلد کے اندر اس کی کافی تفصیل موجود ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جیسے مسجد پہ قبضہ کر لیا، مسجد پہ قبضہ کر لیا اور اسے اپنا گھر بنا لینا، یہ حرام۔ مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کر دینا، جیسے کسی جگہ نماز ہوتی تھی اور وہ مسجد کا حصہ تھی، اسے ختم کر کے وہاں پر جوتا اتارنے کی جگہ بنا دی، وہاں باتھ روم بنا دیے، وہاں پر وضو خانہ بنا دیا، تو یہ بھی مسجد کو ویران کرنے کے زمرے میں داخل ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنا، یہ بھی مسجد میں اللہ کا ذکر روکنے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جو مسجد کی ویرانی میں داخل ہیں اور حرام ہیں، اور ان کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اسی آیت مبارکہ میں ایک اور چیز ارشاد فرمائی، فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی مسجدوں میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ مسجد میں آدمی اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے داخل ہو، اللہ عز و جل کا خوف اپنے دل میں رکھ کر داخل ہو۔ تو اب وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کرتے ہیں،
جو مسجدوں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر مسخری اور ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، تو یہ لوگ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل نہیں ہو رہے بلکہ یہ تو دیدہ دلیری کے ساتھ داخل ہو رہے۔ تو اس لیے مسجدوں کے آداب میں سے ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات نہ کی جائے، اور خصوصاً مستی مذاق، ٹھٹھا مذاق، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، شور مچانا، ان تمام چیزوں سے تو شریعت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو مسجدوں کے آداب کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں اور مسجدوں میں ذکر اللہ سے منع کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔ تو جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا، ان کو دنیا کے اندر سزا ملی کہ عہد فاروقی کے اندر قتل کیے گئے، جلا وطن کیے گئے، قید کیے گئے، غلام لونڈی بنائے گئے۔ اور اسی طرح جن کفار نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، مسجد حرام شریف سے منع کیا تھا، ان کا انجام بھی بہت ساروں کا اچھا نہ ہوا۔ تو لہذا جو مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلت اٹھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ مزید اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں بہت سے اقوال ہیں۔ تفسیر خازن اور ابو داؤد طیالسی میں ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام تاریک رات میں سفر کر رہے تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات قبلے کا پتہ نہیں چلا، تو جس کا جدھر منہ اس نے نماز پڑھ لی۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق و مغرب سب کا مالک اللہ ہے، تو تم جدھر اپنا منہ کرو اللہ عز و جل کی رحمت اسی طرف تمہاری طرف متوجہ ہے۔ تو اس شان نزول کی روح سے تحری کا مسئلہ معلوم ہوا۔ تحری کیا ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کو قبلے شریف کا پتہ نہیں چل رہا، قبلے کی سمت اس کو معلوم نہیں ہو رہی، نہ وہاں کوئی بتانے والا، نہ وہاں ایسی علامات موجود ہے کہ جن کے ذریعے وہ پتہ کر سکے، نہ کوئی خارجی ذریعہ معلوم کرنے کا اس کے پاس ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے دل پہ غور کرے، دل جس طرف جمے کہ قبلہ اس طرف ہے اسی طرف آدمی منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ اس کو بعد میں پتہ چلے کہ جس طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھی قبلہ اس طرف نہیں تھا، دوسری طرف تھا۔ تو یہ ہے تحری کا مسئلہ۔ تو یہاں پر صحابہ کرام چونکہ سفر میں تھے، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، قبلے کی سمت بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو جدھر جس کا دل جمع اس نے نماز پڑھ لی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری نماز ہو گئی۔ دوسرا شان نزول اس آیت مبارکہ کا مسلم شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ تو یہ اصل میں حکم یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، راستے کے اندر جب وہ شہر سے باہر کہیں جا رہا ہے، اب اس نے نفل پڑھنے، تو جس طرف اس کی سواری جا رہی ہو اسی طرف منہ کر کے وہ نوافل پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ قبلے کی سمت جو ہے وہ تلاش کرنا اور اسی کی طرف منہ کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تیسرا قول جو اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ہے کہ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ یہ کیا بھائی، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ مشرق و مغرب سب کا مالک اللہ ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے تھے تو بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور اب اگر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے تو بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، اور رحمت الہی ہر جگہ موجود ہے، رحمت الہی ہر جگہ آدمی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی تم نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا، یہ اعتراض درست نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی کسی بھی قبلے کا مقرر ہونا یہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے۔ چوتھا شان نزول اس آیت مبارکہ کا تفسیر طبری کے اندر ہے، فرمایا یہ آیت مبارکہ دعا کے بارے میں نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دعا کرتے وقت کس طرف منہ ہونا چاہیے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب کا مالک اللہ ہے، تو لہذا دعا کرتے وقت کسی خاص سمت کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں۔
مستحب ہے کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے، لیکن اگر دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ بھی کریں، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال، جنوب، کسی بھی طرف جس حالت میں آدمی بیٹھا ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کر سکتا ہے۔ دعا کے اندر کسی خاص سمت کو بطور قبلہ کے مقرر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے۔ یہاں اللہ عز و جل نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ مشرکوں نے اللہ عز و جل کے لیے اولاد قرار دی، جیسے یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ عز و جل نے ان سب کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات نقص سے، عیب سے، اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، اور اولاد آدمی کی ملک نہیں ہوتی، آدمی اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، تو اولاد آدمی کی ملک نہیں ہوتی، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ عز و جل کی ملک میں ہے۔ تو آسمان و زمین کا اللہ کی ملکیت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی شے اللہ عز و جل کی اولاد نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ عز و جل کی عظیم قدرت کو بیان فرمایا، لفظ بیان فرمایا بدیع۔ بدیع کا مطلب ہے کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی شے کو بنانا۔ اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھی آسمان و زمین موجود تھے تو ان کی نقل کرتے ہوئے بنا دیا، بلکہ اللہ عز و جل نے بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ یہاں پر بطور خاص آسمان و زمین کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ عز و جل کی شان بدیع ہے، کہ اللہ عز و جل کی شان بدیع ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا فرمانے والا ہے، اور پھر اس کی قدرت اور اس کی عظمت یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل معاذ اللہ لوگوں کی طرح کوئی محنت مشقت نہیں کرتا کہ اس کو جو ہے وقت چاہیے، وقت اس کی ضرورت ہو اور وہ اس کو ایک مرحلہ وار جو ہے وہ کرنا پڑے، اس کو کرنا نہیں پڑتا، یعنی وہ مجبور نہیں ہے، وہ حاجت مند نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ اس کا حکم قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اس کا حکم قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، جس شے کو جتنے وقت میں وجود میں آنے کا فرماتا ہے وہ شے اتنے وقت کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان مشرکوں سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ رافع بن خزیمہ نام کا ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں
تو اللہ سے کہیے کہ ہم سے کلام کرے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لا علم اور بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ ان کا مطالبہ کرنا بہت بڑی دریدہ دہانی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ عز و جل جس کو وحی نازل فرماتا ہے یا جس سے کلام فرماتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقرب اور انتہائی شان والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم سے بھی اسی طرح کلام کرے جیسے اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں سے کلام کیا ہے، تو گویا وہ مرتبہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ کہنا انتہا درجے کی سرکشی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ کن کے دل؟ ایک وہ لوگ تھے جو گزشتہ انبیاء کے زمانے میں تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے نبیوں سے کہا تھا کہ اللہ ہم سے کلام کرے، یا ہمارے پاس بڑی کھلم کھلا ہمارے مطالبے کے مطابق نشانی آئے۔ تو چونکہ پچھلے انبیاء کے زمانے میں کافروں نے اسی طرح کے مطالبات کیے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا گیا، تو فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ سختی کے اندر، انبیاء سے حجت بازی کرنے کے اندر، انبیاء کی بات تسلیم نہ کرنے کے اندر، اور انبیاء سے اس طرح کے عجیب و غریب مطالبات کرنے کے اندر، ان کے دل آپس کے اندر مشابہ ہو گئے، مل گئے۔ اب یہ جو مشابہت ان کے دلوں کی ہے، شریعت، ہماری شریعت دین اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بڑی نفیس ہدایات ارشاد فرمائی کہ باطنی مشابہت کے دل ان کے مطابق ہو جائے، یہ تو انتہا درجے کی کبھی صورت ہے۔ شریعت نے ہمیں ظاہری طور پر بھی کافروں سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافروں کا شعار ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس سے بچو۔ تو شریعت نے ظاہری مشابہت سے بھی منع فرمایا، اس لیے کہ ظاہر باطن کی دلیل ہے۔ ایک آدمی اپنے گلے کے اندر اگر صلیب پہن لے گا تو لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ سمجھیں گے کہ یہ عیسائی ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی طرح کافروں کا کوئی دوسرا نشان جو ہے وہ اختیار کر لیتا تو لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو ظاہر باطن کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے ظاہر کے اندر جیسی شکل و صورت بناتا ہے، اس کے باطن کے اوپر ویسا ہی اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی نماز کے اندر کھجاتا رہے، ادھر ادھر جو ہے وہ نگاہیں گھماتا رہے، کچھ کرتا رہے، اس کے دل پر اثر پڑے گا کہ دل میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے ہمیں ظاہر کے اعتبار سے بھی کفار اور فساق کی مشابہت سے منع کیا۔ تو لہذا اب کافروں جیسا لباس پہننا، کافروں جیسی حرکات کرنا، کافروں جیسے کام کرنا، کافروں جیسے بال بنانا، کافروں جیسا کلچر اختیار کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے اندر منع ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والے جنت کی، ڈر کی خبریں سنانے والے ہیں جہنم کی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں تک خوشخبری پہنچائیں اور انہیں ڈر کی خبریں سنائیں، انہیں مجبور کر کے بہرحال ایمان پر لے آنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس پر ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دی، انہیں برائی سے منع کر دیا، انہیں توحید کے دلائل سمجھا دیے، اپنی رسالت ان کے سامنے بیان کر دی، آخرت کے اوپر اللہ عز و جل نے جو دلائل دیے وہ انہیں بیان کر دیے، جب تبلیغ کا حق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر دیا، اب اگر اس کے بعد کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، یعنی ان کی اگر بالفرض، عام مخاطب کے اعتبار سے کلام ہے کہ بالفرض اگر ان کی کچھ باتوں کو مان بھی لیا جائے، کچھ باتوں کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ راضی نہیں ہوں گے، ان کے مطالبات بڑھتے جائیں گے، ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی، ان کی ریکوائرمنٹ مزید بڑھتی جائیں گی، وہ نئے سے نیا مطالبہ سامنے پیش کرتے ہی رہیں گے، تب تک تم سے راضی نہ ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، ان کے پیروکار نہ بن جاؤ، مکمل طور پر اپنے آپ کو ان کے سپرد نہ کر دو، تب تک یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ایک حقیقت اللہ عز و جل نے بیان فرما دی ہے کہ جس کی طرف سے عام طور سے غفلت کی جاتی ہے کہ شاید وہ اتنے سے راضی ہو جائیں، شاید ہم ان کا یہ کام کر دیں تو وہ راضی ہو جائیں، شاید ان کا یہ مطالبہ مان لیں تو راضی ہو جائیں۔ فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جب تک تم ان کے رنگ میں رنگ نہیں جاؤ گے اور مکمل طور پر ان کے پیروکار نہیں بن جاؤ گے تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر ایسا کر لیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، اللہ عز و جل نے تمہیں علم عطا فرما دیا اے مخاطب، اس کے باوجود اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تجھے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ تفسیر خازن کے اندر ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا حصہ، اس میں خطاب جو ہے وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ہے۔ فرمایا کہ جب تم نے جان لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور سچ لے کر آئے تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، اور اگر ایسا کیا کہ حق آنے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو فرمایا تمہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کی نجات، مسلمانوں کی کامیابی اور فلاح اسی کے اندر ہے کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور کسی بھی صورت میں عیسائی اور یہودی اور دیگر کفار کے مذہب پر اور ان کی خواہشات کے اوپر عمل نہ ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں سچا اسلام عطا فرمائے، اسلام کی سچی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔